لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح سند کے ساتھ، جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک مال نیک آدمی کے لیے اچھا ہے. نیک مال نیک آدمی کے لیے اچھا ہے، یعنی آدمی نیک ہو، اور نیک ہونے کا معنی یہ ہے کہ شریعت کا متبع ہو، شریعت پر چلنے والا ہو، اور اس کو مال بھی نیک حاصل ہو، یعنی حلال طریقے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقے مقرر فرمائے ہیں اس سے حاصل ہو، تو وہ مال اس نیک آدمی کے لیے اچھا ہے، قابل شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. پچھلے اجتماع میں حدیثیں جو پڑھی تھی اس میں دنیا کی مذمت وارد ہوئی تھی، دنیا کی برائی، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا تھا دنیا ملعون ہے. الی آخری کئی حدیثیں اسی مرتبہ سنائی گئی تھی. یہ حدیث اس کا دوسرا رخ بتا رہی ہے. پچھلی مرتبہ میں نے یاد کیا تھا کہ دنیا جس کی مذمت آئی ہے وہ دنیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے اور آخرت سے غافل بنائے، غفلت پیدا کرے. اور جو دنیا غفلت پیدا نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں اور اضافہ ہو، تو وہ دنیا درحقیقت دنیا نہیں، وہ بھی دین ہے. اسی لیے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جائز تدبیر سے، بہت منہمک انہماک کے بغیر جائز تدبیر سے مال حاصل ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دولت مند بنا دے، جبکہ اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، کوئی حرام طریقہ اختیار نہیں کیا، اور ایسا منہمک بھی نہیں ہوا دولت جمع کرنے میں کہ آخرت سے غافل ہو جائے، تو یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے.
بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طلب کے بغیر بھی، کوشش اور محنت کے بغیر بھی عطا فرما دیتے ہیں، بغیر طلب کے عطا فرما دیتے ہیں، جبکہ اس کی محبت دل میں اس طرح نہیں ہے کہ جو انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر ادا کر کے استعمال کرنا چاہیے. بزرگوں نے کہا ہے کہ چیزیں کے بے طلب رسدا دادے خدا، چیزیں کے بے طلب رسدا دادے خدا، اورا تو رد مکن کے فرستادہ خدا. کہ اگر کوئی چیز دنیا کی کوئی تمہیں بغیر طلب کے مل جائے، جائز اور حلال طریقے سے طلب کے بغیر مل جائے، تو یہ اللہ کا عطیہ ہے، دادہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے. اس کو رد نہ کرو کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ غسل فرما رہے تھے، تو غسل کرتے ہوئے اچانک آسمان سے سونے کی تتلیاں گرنی شروع ہو گئی. سونے کی تتلیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تتلی کی شکل میں سونے کے گرنے شروع ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، نہانا چھوڑ چھاڑ کے اور ان تتلیوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، پکڑنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایوب یہ کیا سب چھوڑ چھاڑ کے تم سونے کی تتلیوں کی طرف بھاگ پڑے؟ کیا میں نے تم کو تمہارے مناسب اور تمہارے لیے کافی سامان پہلے نہیں دے رکھا کہ اب اور جو اس کی طرف بھاگ رہے ہو سونے کی تتلیوں کی طرف؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا اللہ، بے شک آپ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن لا غنم بی ام برکتک. اے اللہ، جب آپ خود عطا فرما رہے ہو مجھے تو پھر میں اس سے بے نیازی نہیں ظاہر کر سکتا. جب آپ نے خود عطا فرما رہے ہیں اور اوپر سے گرا رہے ہیں تو میں منہ موڑ کے بیٹھا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں اس کو شوق سے ذوق سے آگے بڑھ کر اس کو لوں، اس واسطے کہ یہ آپ کا عطیہ ہے، بغیر طلب کے آپ نے عطا فرمایا ہے. تو پھر ایک بندے کا کام اب یہ نہیں ہے کہ اس سے بے نیاز ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کی طرف شوق ذوق سے رغبت سے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہی امتحان تھا ترقی کا. یہ جو تتلیاں گرائی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرائی گئی، امتحان تھا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، کیا بے نیازی اختیار کر جاتے ہیں یا ہماری عطا کو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں. تو امتحان میں پورے اترے حضرت ایوب علیہ السلام، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ سونا تھا، دولت تھی اور اس کی وجہ سے دولت اور سونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ راحت اور زیادہ آرام ملے گا، یہ بات نہیں تھی جس کی وجہ سے ایوب علیہ السلام آگے بڑھے، بلکہ نگاہ تھی در حقیقت دینے والے کی طرف کہ دینے والا دے رہا ہے. تو جس دینے والے کی طرف سے یہ چیز مل رہی ہے اس کے سے احتیاط ظاہر کرنا ہی بندگی کا تقاضا ہے. اس واسطے آگے بڑھ رہے ہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی باپ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، وہ اپنے شاگرد کو کوئی انعام دے، چاہے وہ انعام چھوٹا ہی سا کیوں نہ ہو، 1 روپیہ دے دیا، 2 روپیہ دے دیا، تو بظاہر 1 روپیہ یا 2 روپیہ جو ہے یہ اپنی ذات میں کوئی آج کل حیثیت نہیں رکھتے. لیکن شاگرد کا کام یہ ہے کہ اس کو ذوق اور شوق سے اپنی احتیاط ظاہر کر کے اس کو لے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ 1 روپیہ ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ دینے والے کی محبت اور اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی چیز کو قدر کے ساتھ انسان استعمال کرے. تو یہ ہے حقیقت کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح. بے طلب ملے تو بے شک نعمت ہے، اس سے استغنا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس سے استغنا نہ کرے، آپ بے نیازی ظاہر نہ کرے. دوسرے، اگر جائز تدبیر سے
مناسب حدود کے اندر انہماک پیدا کیے بغیر اور اللہ اور آخرت سے غافل ہوئے بغیر انسان کو دولت مل گئی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات میں دیکھیں تو وہ حضرات بھی موجود ہیں کہ صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے. 2 دن 3 دن فاقے سے گزر رہے. اور وہ حضرات بھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام میں بڑے دولت مند شمار ہوتے ہیں. اور جب جہاد کا وقت آتا ہے تو 100 200 اور 300 اونٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں بے اخلاق یا وقتابیہ. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو بڑے دولت مند اور امیر صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جو جب وفات ہوئی تو تقریباً 22 لاکھ چھوڑ کر گئے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے. ایسے بھی صحابہ کرام ہیں لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مذاق کے مطابق دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتے رہے. نہ ان کو یہ حسرت کہ ہمیں ایسی دولت کیوں نہ ملی, اپنے جائز تجویز رزق حاصل ہو رہی ہے اس پر قناعت کیے بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا وہ یہ نہیں کہ اس مال دولت کی وجہ سے اکڑ گئے اور اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گئے, دوسروں کی تحقیر کرنے لگے. وہ بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو اللہ کے راستے میں مناسب طریقے پر استعمال کیا. یہی سنت چلی آئی ہے ہمارے سارے اخلاق میں. ذوق مختلف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں. بزرگوں میں, صوفیاء کرام میں, اولیاء کرام میں ایسے بھی ہیں کہ فاقے چل رہے ہیں کئی دن تک, اور ایسے بھی ہیں کہ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور فقیہ بھی ہیں, محدث بھی ہیں اور اولیاء کرام میں سے ہیں. حضرت لیث بن سعد رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی امام شافعی کے تقریباً زمانے کے ہیں. لیث بن سعد, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی روزانہ آمدنی تقریباً 10,000 دینار تھی. دینار یہ سمجھیے کہ تقریباً آدھا تولہ سونے کا 1 دینار ہوتا تھا. تو آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو 3,000 روپے کا تقریباً بیٹھا. 3,000 روپے کا 1 دینار, تو 10,000 سے اس کو ضرب دے دو. کتنی آمدنی ہوئی روزانہ, کتنی آمدنی تھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ساری عمر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. ساری عمر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ اس واسطے کہ جو آ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب پچھلے دنوں ہم نے پڑھی تھی, کتاب الزہد جنہوں نے لکھی ہے. زہد کے معنی کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی. وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے دولت مند تھے, بڑے امیر تھے, اور پتہ نہیں کیا کچھ جائیداد اور زمینیں اور روپیہ اور پیسہ سبھی کچھ تھا. کسی نے کہا حضرت آپ کتاب الزہد آپ نے لکھی ہے, زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو, تو اور اتنے مال دولت آپ کے پاس ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ دولت ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو لتمندل بہا ہؤلاء, یہ ہمارے جو بنو عباس کے خلفاء تھے یعنی بادشاہ لوگ, یہ حرام کھا کر ہمیں رومال بنا کر ہاتھ پہنچا کرتے. مطلب یہ کہ یہ لوگ ہم سے ہمیں محتاج سمجھ کر اور کمزور سمجھ کر ہم سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرانا چاہتے, جائز ناجائز کاموں میں.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت فرمائی، ان سے استغنا دیا ہے، ان لوگوں سے بے نیاز ہیں اور اس کی وجہ سے کسی کے محتاج نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عافیت کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ تعالی، حضرت سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، یہ سب اچھے خاصے مالدار حضرات تھے، لیکن مال جو کچھ تھا وہ نہ تو یہ کہ مال کے پیدا کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، انہماک ہے اور آخرت سے غافل ہے اور اللہ کے احکام سے غافل ہے، یہ نہیں، اور مال جو آ رہا ہے اس کے مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہت کثرت کے ساتھ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مکہ مکرمہ میں۔ معلوم ہوا کہ آپ حرم میں تشریف لے گئے، مسجد حرام۔ جب حرم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ کعبہ شریف سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تو میں جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بے ساختہ ایک جملہ فرمایا، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ بس یہ جملہ فرمایا حضور اقدس، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے کیونکہ ڈر لگ گیا کہ مجھے آتے ہوئے دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ بڑے خسارے میں ہیں، تو شاید میرے بارے میں کوئی وحی آ گئی ہو کہ یہ آدمی آخرت میں اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا، تو میں بڑا ڈرا۔ میں جب قریب پہنچا تو جا کر میں نے عرض کیا کہ من ہم فداک ابی و امی، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جن لوگوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بڑے خسارے میں ہیں، وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم الاکثرون، جو خسارے میں ہیں وہ ہیں مالدار لوگ، بہت مالدار لوگ جن کے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، وہ بڑے خسارے میں۔ پھر فرمایا کہ مالدار لوگ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مالدار لوگ بڑے خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو اس طرح دیں اور اس طرح دیں اور اس طرح دیں، یعنی مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو ان کی حاجتوں کے پورا کرنے میں اپنے مال کو خرچ کریں، تو وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو وہ بڑے خسارے میں ہیں، کیونکہ ان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا آخرت میں کہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں خرچ، تو اس واسطے بڑے خسارے میں ہیں۔ جس آدمی کے پاس مال ہی نہیں تو نہ اس کو آمدنی کا حساب دینا نہ خرچ کا حساب دینا، لیکن جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو اس کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے اس کو کہ کہاں سے حاصل ہوئی، اور خرچ کا بھی حساب دینا ہے کہ کہاں خرچ کیا، اس واسطے بڑے خسارے میں ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے حساب آسان ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بتا دیا، ایک ایک روپیہ بھی اگر خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کا اضافہ مضافہ ہو کر اجر ملنے والا ہے۔ تو اس واسطے دونوں باتیں بیان فرما دی کہ زیادہ مالداری یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آدمی شوق ذوق سے حاصل کرنا ہے۔ ارے بھائی یہ کرو کہ اپنی ضروریات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کیجیے، عافیت کے ساتھ مناسب طریقے پر اتنا عطا فرما دیجیے کہ جو میری ضرورت کے مطابق کافی ہے۔ بہت تونگر ہو جانا، بہت بڑا سرمایہ دار بن جانا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی طرف آدمی دوڑے، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ اس دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے تو انشاءاللہ خسارے سے نکل جائے۔ میرے والد ماجد رسول اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے ہم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ بھئی میں لوگ تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ بھئی یہ بہت ان کو مال دولت ملے، لیکن میں تم لوگوں کے لیے ہم یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو معاشی طور پر پریشانی تو ہو نہ، معاشی طور پر کوئی پریشانی تو لاحق نہ ہو،
لیکن بہت زیادہ مالدار بنانے سے بھی بچائیے، بہت زیادہ مالدار ہونے سے بھی بچائیے، اس واسطے کہ جانتا ہوں کہ بہت زیادہ مالدار ہونے کے بعد کتنے زیادہ ہیں اور عافیت اور اطمینان کا راستہ کم ہے۔ بہت زیادہ مالدار ہو جانے کے بعد پتہ نہیں، اللہ بچائے، دل دماغ میں تکبر آ جائے، سرکشی آ جائے، اور مال کا خاصہ یہ ہے کہ جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی اس کی ہرس بڑھتی جاتی ہے۔ یہ عجیب مصیبت ہے، جتنا مال بڑھے گا اتنی ہرس بڑھے گی۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک وادی بھری ہوئی مل جائے سونے کی تو حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم چاہے گا کہ دوسری وادی مل جائے، اور دوسری مل جائے تو چاہے گا تیسری مل جائے، ہرس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے جب مالداری آ جاتی ہے تو اس کے فتنوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی بات سے آپ نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من کل فقر ینسینی ومن کل غنی یطغینی۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے فقر سے، ایسی مفلسی سے جو مجھے غافل کر دے، بھلا دے۔ کیا مانا؟ کہ ایسا مفلس ہو جاؤں کہ اب لوگوں کا محتاج ہوں، اور اس کی محتاجی کی وجہ سے جو اپنے کام کرنے کے ہیں وہ چھوٹے ہوئے ہیں اور اس کے بجائے پیسے حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ غِنًى يُطْغِينِي۔ اے اللہ ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، سرکش بنا دے۔ معلوم ہوا کہ مالداری کے اندر ہے خاصیت سرکش بنانے کی۔ جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو بعض اوقات انسان کا پاؤں زمین پہ نہیں رہتا، دماغ اس کا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ معاملہ خراب کرتا ہے۔ اس لیے کوئی تمنا کرنے کی چیز تو ہے نہیں، اور نہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آدمی دن رات ایک کرے، لیکن دن رات ایک کیے بغیر جائز طریقے سے یا بے طرف مل جائے تو اللہ کی نعمت، اور اللہ کی نعمت ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ اس کو جائز مصارف میں اور خیر کے مصارف میں صرف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں کہ کہاں کیا چیز صرف کرنی ہے۔ انہیں عبداللہ مبارک کا واقعہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ہر سال حج کو جایا کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے خود نہیں جاتے تھے، نہ جانے کتنوں کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ان کا ساروں کا خرچہ خود برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی قافلہ لیے جا رہے تھے حج کا۔ اب اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، ایسے ہی زمین میں سفر کرنا ہوتا تھا، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، لمبا سفر۔ تو جب راستے میں کہیں سے گزرے کسی بستی سے تو دیکھا ایک لڑکی ہے، وہ وہاں ایک کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو اس کوڑے کے ڈھیر جیسے ایک لڑکی جو ہے مردار مرغی اٹھا کے بھاگی۔ حضرت عبداللہ مبارک نے دیکھا کہ لڑکی مردار مرغی اٹھا کے بھاگی ہے، تو جا کے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے، یہ کیوں اٹھایا تم نے؟ وہ پہلے ڈری، پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ اصل میں میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ اس کی مجھے ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں جب ہمارے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے، تو اس واسطے میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ تم جا کر وہاں سے دیکھ کے آؤ، اگر کوئی چیز پڑی ہو تو اٹھا لاؤ۔ تو یہ مردار مرغی لے کے جا رہی ہوں، اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو بھائی، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی حج کرنا ہمارے ذمہ فرض نہیں، نفل ہے، میرا حج بھی نفل، تمہارا بھی نفل، اور یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو فاقے میں مبتلا ہیں، کھانے کو ان کے پاس نہیں، یہاں تک کہ مردار مرغی کھانے کو مجبور ہو رہے ہیں، لہذا اب ہم حج کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہیں، کوئی حج کو نہیں جائے گا، اور جتنا روپیہ ہم حج میں صرف کرتے تو ہم یہاں اس بستی کے غریب لوگوں کے اوپر صرف کریں تاکہ ان کی حالت درست ہو جائے اور یہ
मुर्दार खाने पर मजबूर ना हो। हज का इरादा मुलतवी कर दिया और उसको छोड़कर गरीब लोगों की इमदाद के ऊपर वो सारा रुपया खर्च किया। जिसको अल्लाह तबारक व तआला दीन की फ़हम अता फरमाते हैं तो उसको पता होता है कि इस वक्त दीन का तकाजा क्या है। ये नहीं कि हमने हज के फज़ाइल सुन लिए, उम्रे के फज़ाइल सुन लिए तो बस अब सारा जोर इस पर है कि हज करो और उम्रे करो और सारा रुपया इसमें जा रहा है, जबकि खुद हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में लोग इफलास का शिकार हैं, परेशान हाल हैं, खाने को नहीं है। ऐसे हालत में फिर अफजल यह है कि उनकी हाजतें पूरी की जाएं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उनकी हाजत पूरी करने में इंशाअल्लाह हज और उम्रे का सवाब अता फरमाए। हमारे यहाँ बन गई है एक रस्म कि ये पता है कि भाई हज करना है, उम्रा करना है, लिहाजा बड़े सवाब का काम है। तो हर एक आदमी बस इसी पे लगा हुआ, ये देखे बगैर कि किस जगह किस चीज की क्या जरूरत है और कहाँ किस मसरफ में खर्च करना चाहिए, किसको ज्यादा तरजीह हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला चाहे कौन सा अमल ज्यादा मकबूल है। अब देखो बाज रस्में ऐसी पड़ गई हैं कि लोग बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई शख्स बीमार हुआ तो अब दिमाग में ये बात है कि इस बीमार के लिए इलाज, इस अल्लाह ताला से इसकी शिफा मांगने के लिए बकरा सदका करना चाहिए। ये एक आम तसव्वुर है, बकरा ज़बा करके सदका करना चाहिए। अब ये बकरा ज़बा करके सदका करना, पहली बात तो यह है कि बाज़ मर्तबा इसके पीछे अकीदा यह होता है जान के बदले जान का, यानी हम अल्लाह ताला से यह कह रहे हैं कि या अल्लाह आप हमारे आदमी की जान लेने वाले थे, उसके बदले में हम बकरा आपको दे देते हैं, इसकी जान ले लीजिए और इसके बदले में हमारे आदमी की जान बचा दीजिए। ये जान के बदले जान, बाज़ मर्तबा तो यह अकीदा होता है। अगर यह अकीदा है तो यह अकीदा बिल्कुल बातिल, इसकी कोई असल नहीं। और इस नुक्ता नजर से बकरे की कुर्बानी करना न सिर्फ ये कि जायज नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है इस अकीदे से करना कि जान के बदले जान। अल्लाह मियां कोई वो हिंदुओं के देवता है कि वो आपसे मांगे कि या तो तुम्हारी जान लूंगा या फलां चीज की जान दे दो। अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज एक तकदीर के तहत मुकर्रर है, उनके फैसले उनकी मशीयत के मुताबिक होते हैं। ये समझना कि हम एक जानवर की कुर्बानी दे देंगे और जानवर कुर्बान कर देंगे, जान दे देंगे, जिसके बदले हमारे आदमी की जान बच जाएगी, ये तसव्वुर, ये अकीदा बिल्कुल बातिल है, बेअसल है और गुनाह है इस अकीदे के साथ में। बाज़ मर्तबा ये अकीदा तो नहीं होता जान के बदले जान का, लेकिन ये ख्याल होता है भाई सदका करें तो सदका, बेशक हदीस में है कि सदका जो है वो बलाओं से इंसान को महफूज करता है। अल्लाह तबारक व तआला सदक़े की बरकत से बलाएं दूर फरमाते हैं। ये ठीक है, यह अकीदा दुरुस्त है कि सदक़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बलाएं दूर फरमाते हैं, लेकिन उसमें किसी खास सदक़े की तख़सीस नहीं कि भाई बकरे का सदका करो, गोश्त का करो या पैसे का करो, इसकी कोई तख़सीस नहीं। कोई भी सदका हो और जिस वक्त जिस सदके की ज्यादा जरूरत हो उस सदके का ज्यादा सवाब और उस सदके के ऊपर इंशाअल्लाह बलाएं दफा होने का ज्यादा इम्कान। एक मौका ऐसा है कि आप देख रहे हैं सब पूरा बस्ती खाती पीते लोगों की है, इसमें अगर मैं बकरा सदका करके गोश्त तकसीम करूंगा तो कोई खास गोश्त रोज खाते हैं लोग, उनको कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन उस बस्ती में फकरों के जरूरत है किसी कुएं की, किसी मस्जिद की, किसी मदरसे की, और उसमें आप सदका दें तो यकीनन गोश्त सदका करने के मुकाबले में
یہ کنواں کھدوا دینا یا مسجد بنوا دینا, مسجد کے اندر چندہ دے دینا یا مدرسے میں چندہ دے دینا, یہ بدن جہاں زیادہ ثواب کا کام ہوگا بنسبت سے آپ بہت تقسیم کریں. پھر بھی لوگوں کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی بیمار کے لیے تو بکرا ہی صدقہ کر. یہ اس وجہ سے کہ رسم پر, یاد رکھو اس رسم کی کوئی اصلیت نہیں. جہاں جیسا صدقہ زیادہ فائدہ مند ہو ویسا ضرورت جس کی زیادہ ہو ویسا صدقہ کر. دیکھو حج عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کرنا موقوف کر دیا اس وجہ سے کہ وہاں ضرورت حاجت مند لوگوں کے لیے زیادہ ضرورت تھی. تو اسی طریقے سے ہر موقع پر یہ دیکھنا چاہیے. جو ہمارے ہاں تصور پیدا ہو گیا یہ تصور صحیح نہیں ہے. تو غرض نعم المال الصالح للرجل الصالح کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہے جائز حلال طریقوں سے اور اس مال کو مسلط نہیں کیا تمہارے اوپر. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی مال اس وقت تک بہتر ہے جب تک وہ تمہارا خادم ہو. تمہارا خادم ہو کیا مانا کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے, تمہیں راحت پہنچائے, تمہیں آرام پہنچائے. اور جو مال ایسا ہو کہ تمہیں اپنا خادم بنا لے کہ تم دن رات اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اس کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہو, کیسے حاصل کروں, کیسے عبادت کروں اور کیسے اس کی دیکھ بھال کروں, دماغ پر سوار ہے وہ. تو وہ مال اچھا مال نہیں. اس واسطے کہ مال کا کام تو یہ تھا تمہیں راحت پہنچاتا, اب الٹا تمہیں عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے, دن رات اسی میں لگے ہوئے ہو. اسی قرآن شریف فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو اسی مال کے ذریعے عذاب دیتا ہے. مال کے ذریعے عذاب دیتا ہے. مال تو بہت ہے لیکن وہ مال بجائے اس کے کہ راحت کا سبب بنتا الٹا تکلیف کا, مصیبت کا سبب بنا ہوا ہے. کہ آج یہ مصیبت ہے کہ ٹیکس والا کھڑا ہے, اس کو کیسے جواب دوں, اور یہ مصیبت ہے کہ صاحب فلاں قانون کی گرفت میں آنے والا ہوں, اس کو کیسے بچاؤ. دن رات اسی فکر میں مبتلا ہے انسان. تو وہ مال خادم نہ رہا, وہ مخدوم بن گیا اور انسان اس کا خادم بن گیا. جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اور انسان کی خدمت کرے تو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کو نعمت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ہمارے حضرت کی بات سن لیجیے کام کرنے والی, وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے دے مال ان شرائط کے تحت جو میں نے بتایا, حرام طریقے سے نہیں آیا, حلال طریقے سے آیا, انحماق نہیں ہوا, بغیر انحماق کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو نعمت ہے. اب جب بھی اس مال کا تصور آئے اس کو دیکھو, اس سے کوئی راحت حاصل کرو, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا لگا کر کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہ آپ کا شکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر. پیسہ ہے, بیلنس ہے, اللہم لک الحمد و لک الشکر. گاڑی ہے, کار ہے, اللہم, دیکھو جب جتنی ہوتا ہے ڈالو کہا اللہم لک الحمد و لک الشکر. گھر ہے, آرام دہ ہے, اللہم لک الحمد و لک الشکر. کھانا ہے, لذیذ ہے, اللہم لک الحمد و لک الشکر. جو نعمت بھی مل رہی ہے اس پر جب نگاہ پڑے, جب اس سے راحت حاصل کرو, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا شکر. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ داؤد علیہ السلام پیغمبر اور ان کو بادشاہی بھی دی, دولت بھی دی, سب دے کے کیا فرمایا؟ اے عملو آل داؤد شکرا, اے آل داؤد شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور شکر یہ نہیں کہا اشکرو, بلکہ اے عملو آل داؤد شکرا, کہ ایسا عمل کرو جو شکر قرار پائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہ جب کرتے جاؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دنیا اور یہ مال تمہارے لیے عذاب نہیں بنے گا, بلکہ یہ خود دین بنا دے گا, تمہاری دنیا کو دین بنا دے گا. اور رجوع اللہ اس سے جب تم نے کر لیا
تو تعلق با اللہ قائم ہوگا. اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو دنیا کی محبت دل میں بیٹھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا. بس یہ سیدھا سادہ نسخہ ہے. جائز حلال طریقے سے مناسب تدبیر سے مال حاصل ہوا, اللہ کا شکر ادا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو جائز طریقے سے حلال طریقے سے استعمال کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر کرو. بینک میں رکھتے ہو نا, جب پیسہ آ جاتا ہے تو آدمی چاہتا ہے بھائی حفاظت سے نہ لے جائے, بینک میں رکھ دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بھائی اس سے حفاظت ہو گئی. اور سب سے بڑا بینک یہ ہے کہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کہیں خرچ کر دو تو وہ تمہارے لیے اس جہان کے اندر محفوظ ہو گیا جو ابدی ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں. وہاں پر بینک میں جتنا ڈالتے ہو اس سے زیادہ کوشش کرو ڈالو اس بینک میں جو تمہیں ہمیشہ کے لیے کارآمد ہو تمہارے لیے. صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, اور کم از کم اتنا تو کر ہی لو جو میں بار بار عرض کرتا کیا ہے اس مجمع میں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ زکوٰۃ تو خود دینی ہے, فرض ہے. زکوٰۃ کے علاوہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ہمیشہ الگ نکال کے رکھ لو. حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آمدنی کا خمس یعنی 1/5 حصہ, 5واں حصہ آمدنی کا وہ ہمیشہ نکال کے الگ رکھ دے. کیا مطلب ہوا؟ 100 میں سے 20% اپنی آمدنی جو بھی کوئی آمدنی ہوئی اس میں 20% اٹھا کے الگ رکھ دیا اس کام کے لیے تاکہ وہ کسی خیر کے مصرف میں خرچ کرے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ جو رکھا ہے نا وہ ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو کہیں کسی خیر کے مصرف میں. اب جب کوئی خیر کا مصرف سامنے آئے تو آدمی اس میں اٹھا کے دے دے. حضرت امت 20واں نکالا کرتے تھے. علامہ صبر احمد صاحب عثمانی میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رہو, وہ 10واں حصہ نکالتے تھے اس کام کے لیے. یہ نکال کے رکھ بہترین طریقہ ہے یہ, اس کے ذریعے توفیق ہو جاتی ہے, ورنہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اور موقع نہیں ملتا. جو کوئی روپیہ آیا تو یہ ہمیشہ میں نے اپنے والد ماجد کو دیکھا, اس میں تو فوراً وقتی طور پر تو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کہ اس کی روزگاری یہ وہ کرنا, لیکن کر کے اس کو تھا کہ انہوں نے ایک لفافہ ڈال دیا. وہ ایک لفافہ تھا, اس کو لکھا تھا مبررات, وہ اب بھی میرے پاس ہے الحمدللہ مبررات. تو اس میں یہ آمدنی جمع ہوا کرتی اور وہ لفافہ ہر وقت یاد دلایا کرتا تھا کہ یہ مجھے کہیں پر خرچ کرو. تو یہ عمل کم از کم اتنا آدمی کر لے کہ اپنی آمدنی کا کوئی حصہ. تو جو مال بھی ہے وہ نعم المال الصالح للرجل الصالح میں انشاءاللہ داخل ہو جائے گا. اور وہ جو ہے ابو ذر غفاری کی حدیث میں سنائی کہ الا من قال هكذا وهكذا وهكذا, تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی حصہ ہمیں آپ کو عطا فرما دے. تو انشاءاللہ یہ مال پھر وبال نہیں بنے گا, یہ مال ہمارے لیے رحمت بن جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. ایک اور حدیث آگے ارشاد فرمائی کہ عز المؤمن استغناؤہ عن الناس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عز المؤمن استغناؤہ عن الناس. مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے استغنا رکھے, لوگوں سے مستغنی ہو, بے نیاز ہو. یہ ترجمہ ہے حدیث, عز المؤمن استغناؤہ عن الناس. اللہ, اس کے دو معنی ہیں, اس کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہر انسان جانتا ہی ہے کم از کم عقیدے کی حد تک کہ بھائی کسی انسان کو اپنی حاجت کسی دوسرے کے سامنے پیش نہ کرنی چاہیے جب تک کہ بالکل ہی مجبوری نہ ہو جائے. اور شریعت اس معاملے میں اتنی باغیرت ہے
کہ حکم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہے، قوت یومن و لیلہ، ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہے، اس کے لیے کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ یعنی کل کا انتظام نہیں ہے میرے پاس، کل کیا کھاؤں گا اس کا انتظام نہیں ہے، آج کا ہے، رات تک کے کھانے کا انتظام ہے، تو حکم یہ شریعت کا کہ ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل حرام قرار دیا، اور اتنا سخت وعید حدیث میں آئی کہ جو شخص باوجود اس کے جو اس کے لیے سوال کرنا حرام تھا، اس کے باوجود یہ مانگے کسی سے، تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گھنٹوں کے نشان ہوں گے، الحمد للہ۔ تو یہ اتنی وعید آئی ہے، اتنی بغیرت ہے شریعت کہ اگر کل کا بھی انتظام نہیں ہے پھر بھی نہ مانگو، آج کا انتظام تو ہے تمہارے پاس، تو لوگوں سے نہ مانگو۔ ارے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاؤ، انسانوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی سے اپنی حاجت ظاہر مت کرو۔ اور جو کوئی شخص، حدیث میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی یہ خواہش پوری فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں غیر سے کہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ اکبر، واقعہ یاد آ گیا، حضرت تین بڑے بزرگ گزرے ہیں محدثین، تینوں کا نام محمد ہے، حضرت محمد ابن جریر طبری، حضرت محمد ابن خزیمہ، حضرت محمد ابن نصر مروزی، تین محدثین ہیں بڑے جلیل القدر، تینوں کا نام محمد، اور تینوں رہنے والے تھے ادھر یہ روسی ترکستان کے علاقے، یہاں کے رہنے والے، ابتدا میں وہاں روسی ترکستان میں علم حدیث حاصل کرنے کی کوشش کی اپنے مقامی اساتذہ سے، لیکن پتہ چلا کہ حدیث کے بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے اساتذہ اور شیوخ وہ عراق میں ہیں، تو انہوں نے وہاں سے سفر کیا عراق کا، کہ جا کے بغداد میں وہاں کے بڑے مشائخ سے حدیث حاصل کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں گے۔ آج تو ہمارے پاس یہ حدیث پکی پکائی روٹی کی شکل میں موجود ہے، کتاب موجود ہے، مجلد اور پڑھانے والا استاد موجود ہے، سب کچھ موجود ہے اپنے گھر میں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہزارہ میل کا سفر کیا، تو تینوں اپنے وطن سے روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر بغداد پہنچے۔ اب اس زمانے میں نہ وہ زمانہ ہوٹلوں کا، نہ ریسٹورینٹوں کا، نہ فریج کا، نہ فریزر کا کہ بھائی سامان اگر کوئی ساتھ لے کے چلے ہیں تو اس کو محفوظ کر لے، جو کچھ توشہ لے کے چلے تھے وہ راستے ہی سفر میں ختم ہو گئے۔ جب بغداد پہنچے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کھانے کو کچھ تھا نہیں۔ جا کر وہاں ایک مسجد شہر کے کنارے میں تھی، اس میں جا کے مقیم ہو گئے۔ اب سوچا بھائی پہلا کام تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا کچھ بندوبست کیا جائے، تو تینوں نکلے کہیں سے کوئی محنت مزدوری کر کے کچھ کمائیں تو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو۔ تلاش کیا، مزدوری نہ ملی، سارا دن کوشش کر کے ناکام، واپس آ گئے دوبارہ مسجد میں، کھانے کو کچھ سارا دن پاپ۔ اگلے دن پھر نکلے محنت مزدوری کی تلاش میں، سارا دن گزر گیا، کوئی مزدوری نہ ملی، پھر آ کے مسجد میں دوسرا دن کا فاقہ ہو گیا، تیسرے دن پھر اسی طرح، یہاں تک کہ 3 دن فاقے سے گزر، پانی پی پی کر گزارا گیا۔ جب 3 دن گزر گئے فاقے سے اور تھوڑا جواب دے گئے، ہاتھ پاؤں کمزوری بینچا لائق ہو گئی، لبے دم آ گئے، آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ بھائی اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب سوال
کرنا حلال ہو جاتا ہے. اب تو اگر سوال نہیں کریں گے تو حرام ہوگا، کیونکہ جان جا رہی ہے نا. تو جان بچانے کے لیے اگر سوال کرنا پڑے تو سوال کرنا صرف جائز نہیں، فرض ہو جاتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. لہذا چلو شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے ساری عمر کبھی بھیک نہیں مانگی، تو کہا کہ کیا کریں؟ تو سب قرآن ڈال دو. قرآن پہ جس کا نام نکلا ہے وہ جا کر کسی سے سوال کر لو. قرآن ڈالا تو محمد بن جریر طبری کے نام پر نکلا قرآن. انہوں نے کہا میرے نام پر قرآن نکل آیا، بہرحال مجھے جانا ہے، البتہ مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں نماز. وضو کیا، نماز 2 رکعت پڑھی اور دعا کی کہ اللہ یہ ہاتھ آج تک آپ کے سوا کسی اور کے سامنے پھیلانے کی نوبت آئی نہیں، لیکن آج یہ نوبت آ گئی ہے اور مجھے جانا ہے. اللہ جس طرح آج تک آپ نے ان ہاتھوں کو اپنے سوا کسی اور کے سامنے پھیلانے سے روکا ہے، آپ کا قادر مطلق ہے، تو ایسا تعالیٰ فرما دیجیے کہ یہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے نا کسی کے ساتھ. دعا کر رہے تھے، کرتے کرتے جب دعا ختم کی تو مسجد کے دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا، نام لے لے کر محمد بن جریر، محمد بن نصر، محمد بن خزیمہ. ابھی حیران کہ اس پورے شہر ہمارا تو کوئی جاننے والا ہے نہیں آج تک. کچھ بھائی کیا بات ہے کہ بغداد کے حاکم نے آپ کے لیے کچھ تحفہ بھیجا. خان لے کے آیا، اس میں کھانے چنے ہوئے تھے. کیسے بھیجا بھائی؟ بغداد کے حاکم کو ہمارا کیا پتا؟ کہا کہ جی وہ رات سو رہے تھے بغداد کے حاکم، تو سوتے ہوئے زیارت ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے حاکم ہو بغداد کے کہ ہمارے 3 مہمان تمہارے شہر کے کنارے پر ایک مسجد میں پڑے ہوئے 3 سے فاقے میں ہیں، اور صرف ہماری حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سفر کیا ہے، اور تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ ان کی مہمانی کرو. نام بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن نصر، محمد بن خزیمہ، محمد بن جریر. تو اس واسطے سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ بھیجا ہے. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ یہاں پر رہے تو اس کی خرچہ وہ اٹھائے. تو فرمایا من یستعف فیعفہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے نیاز رہنا چاہے اللہ تعالیٰ غیب سے راستے پیدا کرنا. اور یہ محمد بن جریر طبری وہ ہے کہ جن کی تفسیر ابن جریر آج تمام تفاسیر کی بنیاد ہے، ام التفاسیر کہلاتی ہے. 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بڑے بن گئے تو انہوں نے اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ ساری زندگی کے اوپر جب تقسیم کی گئی تو ایک دن میں 60 صفحے، ایک دن پر 60 صفحے، 60 ورق حصے میں آتے ہیں. یومیہ 60 ورق لکھے ہیں امت کے ساتھ. آج 60 ورق نقل نہیں کر سکتا کوئی ایک دن میں. لکھنا، تعریف کرنا، درد کے نام اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا. تو جو شخص استغنا حاصل رکھنا چاہے کہ ہاتھ نہ پھیلائے، دل میں یہ جذبہ ہو کہ انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے پھیلانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی استغنا رکھے. لیکن اسی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس استغنا کا تعلق صرف بھیک مانگنے سے نہیں ہے. بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بھیک مانگنا جیسے گداگر مانگتے ہیں یہ ہے منع. لیکن بھیک مانگنے کتنے ہی باعزت طریقے سے جاؤ اور کوئی بھی عنوان اختیار کرو تو ہے وہ داخل سوال میں.
تم بھیک نہ مانگو بازار میں جا کر، لیکن کسی کے سامنے درخواست دے دو کہ میری فلاں معاملے میں آپ مدد کر دیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. اللہ. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے میرے پاس، آ کر کہنے لگے صاحب مجھے 25,000 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہیں سے میرا انتظام کرے. میں نے کہا بھائی کاہے کے لیے؟ چلیے میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 25,000 روپے درکار ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی 25,000 روپے اول تو بیٹی کی شادی پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا کہ ضرور 25,000 روپے خرچ کرو. اور دوسرا یہ کہ آدمی پڑھے لکھے تھے، یعنی دینی علم بھی تھوڑا بہت حاصل کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی پھر یہ اگر آپ سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح جا کر کسی سے کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو کہنے کہ بھائی میں آپ سے فتویٰ پوچھنے نہیں آیا، میں آپ سے فتویٰ پوچھنے نہیں آیا، میں تو اپنی حاجت لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، لہذا حلال حرام کی مجھے بات نہ کریں. تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھیک مانگے بازار میں پیالہ لے کے تو وہ تو ہے حرام، لیکن اگر ویسے کوئی حاجت ظاہر کرے تو اس کو سوال میں داخل نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی سوال میں داخل. اور اس کا تعلق صرف پیسے مانگنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دنیا کے ہر کام سے ہے کہ جس کام میں کسی آدمی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے اپنی کوئی حاجت حاصل کرنی ہو تو وہ سوال میں داخل ہے. لہذا استغنا ایسا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ صاحب آپ نے لوگوں کے اوپر لوگوں سے لوگ طرح طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے کام لینا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی استغنا کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جس میں خیال ہو کہ دوسرے آدمی کو میرے اس فرمائش سے اس کو تکلیف ہوگی یا اس کو طبیعت پر ایک بوجھ ہوگا، اور اس صورت میں اس سے وہ بات طلب کرنا یہ ٹھیک نہیں. حتی الامکان کوشش کرو کہ بس اپنے حد تک جتنا کام کر سکتے ہو وہ کرو، اور دوسروں کو مکلف نہ کرو اپنے کسی کام کے. یہ سب استغنا میں داخل ہے. تو عزت مومن کی ہے قائم استغنا میں. اس حدیث میں نے فرمایا استغنا پیسے سے، استغنا کام سے، استغنا محنت سے، دوسرے آدمی کے اوپر بوجھ ڈال کے. بعض لوگوں کو ذوق ہوتا ہے تعلقات بڑھانے کا اس غرض سے تاکہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو ان سے کام نکالا جائے. بعض اوقات سفارشیں کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، اس کی سفارش کرا لوں، اس کی سفارش کرا لوں، اس کی سفارش کرا لوں. کہیں حقیقی ضرورت ہو تو خیر، لیکن خامخواہ ذرا سی اپنے فائدے کے لیے اور دوسرے لوگوں سے جا کر اور ان سے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، ان سے سفارش کرانا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں، یہ استغنا کے خلاف. تو ایک تو مفہوم اس حدیث کا استغنا کا یہ ہے. اللہ. دوسرا یہ ہے کہ اول تو کسی کے سامنے اپنی حاجت نہ کرو پیش. ارے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اور اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جان دی ہے نا، اس کا بھی حق ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے اور اس کو مستغنی رکھا جائے. ایسا نہ کیا جائے کہ آپ کسی سے فرمائش کر رہے ہیں، دوسرے کے جواب پہ بوجھ ہو رہا ہے اور وہ سمجھا بھائی دیکھو یہ میرے اوپر ایک مصیبت بن کے آ گیا. ایسا کوئی کام کسی کی حالت میں نہ کرو. اللہ نے عزت دیا ہے، اس کی عزت برقرار رکھو. اس میں دوسرے معنی اس کے ایک اور ہے حدیث میں، وہ یہ کہ اگر بالفرض کسی جائز طور پر کسی کے سامنے کوئی حاجت پیش کرنی پڑ جائے، انسان کو ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے کہا میرا علاج کر، تو ظاہر ہے کہ ایک انسان سے درخواست کی. کہیں ملازمت تلاش کرنی ہے تو درخواست پیش کرنا ہی پڑتی ہے کہ بھائی مجھے ملازمت چاہیے، تو
میں ملازمت کے اندر آنا چاہتا ہوں، درخواست پیش کرنی پڑتی ہے، پیش کر دی۔ کہیں آپ کو سفر کرنا ہے تو سفر کے لیے 1000 آدمیوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ تو جہاں جائز طریقے پر انسانوں کی طرف رجوع کرنا پڑے تو رجوع کرنا جائز ہے تمہارے لیے، لیکن استغنا کے معنی یہ ہے کہ بھروسہ اس شخص پر نہ ہو کہ یہ کام کر دے گا، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ضرور علاج کے لیے، اس سے کہا جی میری فلاں بیماری ہے، آپ علاج کر دیجیے، جائز ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد پھر اب بھروسہ ڈاکٹر کے اوپر نہیں کہ ڈاکٹر مجھے شفا دے دے گا، یہ دوا شفا دے دے گی، بھروسہ ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ جائز تدبیر کے تحت جو راستہ میرے قبضے میں تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے، نہ حکیم کچھ کر سکتا ہے، نہ دوا کچھ کر سکتی ہے، اے اللہ شفا دینے والے تو آپ ہیں، لہذا آپ ہی پر بھروسہ ہے اور آپ ہی سے سوال ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دیجئے، ڈاکٹر کے دل میں وہ دوا ڈال دیجئے جو آپ کے نزدیک جو مؤثر اور مفید ہے۔ بھروسہ اس کا درخواست دی ملازمت کی، ٹھیک ہے جائز ہے ملازمت کی درخواست دے دینا، لیکن درخواست دینے کے بعد بھروسہ اس افسر پر نہیں کہ یہ میرا کام بنا دے گا، بلکہ بھروسہ اللہ جل جلالہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر ساری کائنات مل کر تمہیں ایک حبہ نفع پہنچانا چاہے، کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی بغیر اللہ کے حکم سے۔ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ایک حبہ نقصان نہیں پہنچا سکتی بغیر اللہ کے حکم سے۔ اس واسطے بھروسہ اس پر نہ ہو۔ تو استغنا کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک سبب کے طور پر اپنی حاجت جائز طریقے سے ایک آدمی کے سامنے پیش تو کر دی، لیکن بھروسہ اس آدمی پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ نہیں کہ اب سارا امیدوں کا مرکز اس آدمی کو بنا لیا اور اس کی خوشامد درآمد میں لگے ہوئے ہیں، جو جائز طریقے سے رجوع کرنے کی حد تک جو معاملہ ہے وہ کر لیا، اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اگر فرض کرو وہ ناراض ہو جائے کسی بات نامناسب بات کے اوپر، یہ نہ سمجھو کہ پھر میں کہاں جاؤں گا، ارے اللہ تبارک و تعالی جس نے اس کو پیدا کیا وہ کوئی دوسرا پیدا کر دے گا تمہارے لیے۔ اس واسطے بعض ڈاکٹر صاحبان خاص طور پر ایسا کرتے ہیں کہ یوں سمجھتے ہیں کہ مریض جو ہے ہمارا محتاج ہو گیا، لہذا اس سے جائز ناجائز ہر قسم کے مطالبات شروع کر دیے اور اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور اس کے ساتھ بداخلاقی، تو بیچارہ مریض سمجھتا ہے کہ یہاں سے نکل کے کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو شفا دینے والا وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اگر وہ کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو پیدا فرما دے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کے اوپر۔ یہ معنی استغنا عن الناس، لوگوں سے استغنا کرنے کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جائز تدبیر کی حد تک بھی اگر کسی سے رجوع کیا ہو تو بھروسہ اس کے اوپر نہ رکھو۔ یہ معنی عز المومن استغناءہ عن الناس، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے استغنا کا معاملہ کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دو سبق حاصل ہوئے۔ الحمدللہ جو بھی ذرا سا بھی شرافت رکھتا ہے تو بھیک مانگنے کا تو کبھی تصور انشاءاللہ نہیں کرے گا، وہ تو ہے ہی استغنا کے خلاف۔ لیکن کوئی بھی ایسا کام جس سے تمہیں اندیشہ ہو کہ دوسرے کے اوپر بوجھ ہوگا، چاہے چھوٹا ہی بوجھ ہو، اور تم اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہو، تو اپنا بوجھ دوسرے کے اوپر مت ڈالو، اپنے آپ کو مستغنی رکھو۔ یہ سبق لینے کی بات ہے، اور یہ حضرات اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا، اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مسلک میں تو ان کے مشرب میں تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اپنا کوئی بوجھ دوسرے کے اوپر ذرہ برابر مت ڈالو جس سے اندیشہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ہوگا، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، کسی بھی قسم کا۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے
آپ نے کہا جی میرے لیے فلاں چیز لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں چھوٹی. اب بعض اوقات آدمی جو ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت پر بوجھ ہو گیا کہ بھائی پتہ نہیں اب اس نے کہہ دیا لاؤں تو مجھے اپنے سفر کے پروگرام میں بخل ہوگا، نہ لاؤں تو اس کو ناراضگی ہوگی. اب آپ نے تو کہہ دیا، اس کے دماغ پر ہو گیا بوجھ. اب بوجھ ہو گیا تو یہ آپ نے بوجھ ڈال دیا اس کو. اگر آپ اس کے بغیر گزارا کر سکتے تھے تو کیوں ڈالا بوجھ اس کے اوپر؟ یہ استغنا کے خلاف ہے، مومن کی عزت کے خلاف ہے کہ یہ کسی کے اوپر بوجھ ڈالے. ہاں ایسا بے تکلف آدمی جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ بوجھ نہیں سمجھے گا بلکہ خوش ہوگا، چلو اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایسی بے تکلفی نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ اس کی طبیعت پر بوجھ ہو جائے گا تو ایسا کام ہرگز نہ کرو. اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو تو کیوں بوجھ ڈالتے ہو اور اس کے اوپر کیوں اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہو؟ اگر بالفرض واقعی بوجھ ہو گیا اور اس کو تکلیف پہنچ گئی، وہ لے تو آیا بیچارہ شرما شرمی لیکن تکلیف اٹھائی اس نے، تو آپ نے چونکہ تکلیف اس کا سبب بنے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے اس تکلیف پہنچانے کا. کیوں پہنچائی اس کو بتا؟ آپ کسی کے پاس گئے کہ صاحب سفارش کر دو میری فلاں، اب وہ سفارش کرنے میں ہچکچاتا ہے، طبیعت میں بوجھ محسوس کرتا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا. اگر سفارش کے بغیر گزارا کر سکتے ہو تو بوجھ مت ڈال. ہمارے حضرت کی علمت مولانا خان وطن صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ان باتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کے لیے ادنا ذہنی جسمانی نفسیاتی تکلیف کا سبب نہ کرے. اپنے آپ کو مستغنی رکھو. یہ سوچو کہ اگر میں اس کے بغیر گزارا کر لوں تو جتنا کام میں خود کر سکتا ہوں وہ کروں، دوسرے کے اوپر ناواجبی بلا وجہ بوجھ نہ ڈالوں. یہ استغنا کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے. اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دن رات یہ معاملات پیش آتے ہیں اور ان کو ہم نے دین سے خارج سمجھ لیا. دین نام صرف نماز روزے کا ہے، عبادتوں کا ہے، باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ دین سے بالکل خارج سمجھ لی اور ان کو سمجھ لیا کہ دین سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے مستغنی رہو، ان سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرو جو ان کے اوپر بوجھ کا سبب بن جائے. یہ ساری اس کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ کتنی دیر ہے؟ اچھا ہاں جی ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. یہ ایک حدیث ہے، وہ بھی بڑے مزے کی حدیث. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ روایت کرتی ہیں، ہے تو سند ضعیف لیکن حضرت نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کچھ مستند ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، وہ اس ذکر پر جس کو فرشتے سن سکیں 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حدیث ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ذکر ہوتا ہے جہر، ذکر بالجہر، زور سے ذکر کرنا، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ مثلا پڑھ رہے ہیں آپ اور اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر برابر میں بیٹھا ہے تو سن لے، یہ ذکر جہر. دوسرا ہوتا ہے ذکر خفی. ذکر خفی وہ ہوتا ہے کہ اتنی آہستہ پڑھے کہ دوسرا آدمی تو نہ سن سکے لیکن خود ذکر کرنے والا سن لے، یہ ذکر خفی. اور تیسرا ذکر وہ ہے جس میں ہونٹ بھی نہ ہلے، زبان بھی حرکت نہ کرے، آواز بھی نہ سنائی دے،
اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے، بلکہ دل دل میں ذکر کر رہا ہے آدمی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دل میں پڑھ رہا ہے، الحمدللہ دل میں کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، دل کا ذکر. تو اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ جو ذکر جہر ہوتا ہے نا، یعنی زور سے ذکر کرنا، یہ تو ان میں سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم فضیلت اس کی ہے. دوسرے نمبر پر وہ ذکر خفی ہے جس کے اندر تھوڑی سی ہلکی سی آواز ہے، آہستہ ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، یہ دوسرے یعنی یہ اس سے اعلیٰ ہے ذکر جہر. اور تیسرا درجہ جو اس میں بیان فرمایا وہ ہے ذکر قلبی، کہ کوئی نہیں سن رہا، خود بھی نہیں سن رہا، دوسرا بھی نہیں سن رہا، لیکن دل کے اندر دل میں ذکر کر رہا ہے، اس کو ذکر قلبی کہا. تو فرمایا یہ تیسرا ذکر جو ہے یہ دوسرے ذکر کے اوپر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اب یہ جو فرمایا کہ یہ جو ذکر قلبی ہے وہ کہتے ہیں ایسا ذکر ہے جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ملائکہ حفظہ بھی نہ سن سکے. یہ لفظ ہیں، حفظہ کا لفظ ہے حدیث میں. تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے روح فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بعض نیکیاں ایسی ہے جو کرامن کاتبین کو بھی ان کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی وہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، ہر انسان کے اوپر مقرر ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سن نہیں سکتے، ملائکہ بھی نہ سن سکے، تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بھی پتہ نہیں چلا. اب کوئی دماغ میں کسی کے یہ خدشہ آئے کہ بھائی ہمارے نامہ اعمال میں تو وہ داخل ہوئے نہیں، کیونکہ کرامن کاتبین نے لکھا نہیں، تو نامہ اعمال میں داخل نہ ہوئے، تو پھر آخرت میں جا کے ثواب ان کا کیسے ملے گا؟ تو یاد رکھیے یہ سب لکھنا وکھنا جو ہے نا، یہ تو ایک بہانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں لکھنے اٹھنے کی. دینے والے تو وہ ہیں، اجر عطا فرمانے والے اللہ جل جلالہ ہیں، اور ان کے علم، ان کے علیم و خبیر ہونے کے لیے ان دفتر اعمال کی کوئی حاجت نہیں. لہذا وہ کسی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے علم سے، اپنی حکمت سے عطا فرمائے تو کون ان کا ہاتھ روکنے والا؟ وہ نامہ اعمال کے پابند نہیں. نامہ اعمال تو تمہارے لیے حجت بنا کر بنایا گیا ہے کہ بعد میں وہاں جا کے انکار کرو گے کہ جی ہم نے تو نہیں کیا تھا، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. تمہارے لیے حجت بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نامہ اعمال حجت نہیں. لہذا اگر وہ کوئی ایسے اعمال ہوں جو نامہ اعمال میں نہیں آئے لیکن وہ انعام دینا چاہیں ان کے اوپر، اور دینے کا وعدہ ہو تو دیں گے، اور اس طرح دیں گے کہ دیکھتے رہ جاؤ. یہ معنی سب درجے. تو ملائکہ کرامن کاتبین کے علم میں آنا کوئی ضروری نہیں. حضرت نے تو یہ تشریف فرمائی ہے. ویسے بعض دوسرے حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ ملائکہ کے علم میں نہ آئے، ان کو پتہ نہ چلے، اس سے مراد وہ لکھنے والے فرشتے نہیں ہیں، سمجھے نا، بلکہ یہاں حدیث میں لفظ ہے حفاظت کرنے والے فرشتے. اور حفاظت کرنے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے ہوئے ہیں. حدیث میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں نا، جن میں ہر جسم کے ہر جوڑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہے. یہ اور ہیں، اور جو نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ اور ہیں. لہذا ان کے علم میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال لکھنے والوں کے علم میں لے آئے اور وہ نامہ اعمال میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ ان کے اختیار میں ہے، ان کی قدرت میں داخل ہے. بہرحال کہنا یہ ہے، مقصود حدیث کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی، سب سے افضل اور سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب ذکر وہ ہے جو دل سے کیا جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ اشارہ بھی کر دیا اس کے کہ یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کا سوائے اللہ کے کسی کو خبر نہیں.
میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان ایک رابطہ قائم ہے. کرامن کاتبین تک کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو براہ راست رابطہ قائم کر رہی ہے اللہ جل جلالہ سے. اس میں نہ کسی دکھاوے کا اندیشہ، اس میں نہ کسی عجب کا اندیشہ، نہ اس میں کسی تکبر کا اندیشہ. اللہ تعالیٰ لہذا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رابطہ قائم کر لینا یہ زبان سے ذکر کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اسی لیے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ عادت ڈالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ذکر کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ زبان سے کہنے کے علاوہ دل میں کرے. ابھی نکلے مسجد سے، گھر جانا چاہتے ہو، سواری مل گئی، دل میں تم نے کہہ دیا اللہم لک الحمد و لک الشکر. زبان نہیں ہلی، ہونٹ نہیں ہلے، لیکن دل میں کہہ لیا تم نے اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ ذکر قلبی ہو گیا. اور اس ذکر قلبی کے نتیجے میں اگر زبان سے ذکر کرتے تو اس سے 70 گنا زیادہ اجر و ثواب اس ایک مرتبہ اللہم لک الحمد و لک الشکر جانے کا ہوگا. تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ جو تم نے زبان سے کہنے کے بعد دل میں کہہ لیا اللہم لک الحمد و لک الشکر، حضرت کے الفاظ جو تھے بڑے مزے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم نے کہہ لیا، ارے بھائی نہ جانے کیا سے کیا ہوگا، نہ جانے کیا سے کیا ہوگا. کیا کہہ لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں آیا تم نے کوئی عبادت کی ہے. نماز پڑھو گے تو دوسرے لوگ دیکھیں گے عبادت کر رہا ہے، ذکر کرو گے دوسرے لوگ دیکھیں گے ہونٹ ہل رہے ہیں. لیکن جب دل میں تم نے کہہ لیا اللہم لک الحمد و لک الشکر، اس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے ایک ذات. اور جب اس کو پتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو اجر ثواب ملے گا وہ بڑا اجر عظیم ہوگا. اور یہ کر کے دیکھو، جتنا کرو گے اچھا واقعہ پیش آئے اللہم لک الحمد و لک الشکر، برا واقعہ پیش آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی گناہ کا خیال آئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ دل میں کرتے رہا کرو، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو ذکر قلبی کی عادت بن جائے گی. یہ ہے ذکر قلبی. باقی بعض لوگوں نے ذکر قلبی کا اور چکر ڈال دیا. انہوں نے کہا ذکر قلبی وہ جس میں دل ہلے. تو بھائی دل تو ہل ہی رہا ہے، اس کی حرکت کس نے روکی؟ دل تو ہل ہی رہا ہے. وہ کہتے ہیں ذکر قلبی وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دل میں کچھ جھٹکے لگے اور خدا نے کیا ہو. یاد رکھو یہ سب کھیل تماشا ہے، سب شعبدہ ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. ذکر قلبی کے معنی یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اس کی طرف رجوع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو. یہ ہے ذکر قلبی. نہ یہ کہ اس میں جھٹکے لگے، اور نہ یہ کہ اس کے نتیجے میں خدا نے کیا حرمین نظر آ جائے اور کعبہ نظر آ جائے اور روزہ اقدس نظر آ جائے. کچھ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ سب کھیل تماشا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کہیں قرآن و حدیث میں نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ ثبوت. اس کے پیچھے مت چلنا. آج کل ایک فکر چل پڑا ہے ذکر قلبی کے نام سے. تو وہ دل جو ہے اس کے اوپر یہ خدا جانے اس میں جاتے ہیں لوگ تو کوئی کیا ہوتا ہے، ہاں ضربیں لگتی ہیں، خدا نے کیا ہوتا ہے، اللہ بچائے. تو اس کا کوئی تعلق دین وین سے نہیں ہے. اصل بات ذکر قلبی کی یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا واقعہ پیش آئے اللہم لک الحمد و لک الشکر دل میں کہہ دیا کرو. ویسے بھی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ دل میں سوچتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو دل میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہو دل میں. ہونٹ بھی نہیں ہل رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہو رہا ہے، تعلق بڑھ رہا ہے. تو بس یہ ذکر قلبی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سب کو عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.